تو کانفیڈنس پہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں. دیکھیں جو ویسٹ کا کانفیڈنس کا ماڈل ہے نا وہ سیلف ریلائنس پر مبنی ہے. سیلف ریلائنس، سیلف موٹیویشن، سیلف ریلائنس کہ تم خود، تم بلاؤ، تم جائنٹ ہو، تم یہ کر جاؤ گے، تم وہ کر جاؤ گے. موٹیویشنل اسپیکر جو ہے آپ نے ان کی باتیں سنی ہے نا کہ تم اگر چاہو تو یہ کر جاؤ گے، تم اگر چاہو تو وہ کر جاؤ گے. یہ باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، اور یس انسان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اللہ نے اس کا انکار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہت تعریف کی ہے قرآن میں کہ انسان ڈیرنگ ہے، انسان جو ہے وہ بہت زیادہ ٹوائل اور سٹرگل میں نے پیدا کیا، اس میں کوالٹیز بہت زیادہ ہیں. لیکن اس کا ریپرکشن میں آپ کو بتاتا ہوں سیلف ریلائنس کانفیڈنس کا. دیکھیں اس کا پہلا ریپرکشن ہے کہ یو آر فارگیٹفل آف اللہ، کہ آپ پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ سیلف ریلائنٹ ہو جاتے ہیں نا پھر دعا نہیں آپ کرتے، دعا کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے. پھر کانفیڈنس پہ بندہ جب بڑھتا جاتا ہے تو دعا کہاں گئی؟ پھر تو بندہ کہتا ہے میں سب کچھ ہوں، میں بہت بڑی بلا ہوں، میں یہ بھی کر لوں گا، میں وہ بھی کر لوں گا، میں تو اپنے کمپیٹیٹرز کو کھا جاؤں گا. بھائی میری لائف ہے، میں جیسے مرضی گزاروں، جو مجھے اچھا لگتا ہے میں کروں گا، اور اس پہ میں کانفیڈنٹ ہوں. ایسی باتیں ینگسٹرز کی سننے کو ملتی ہیں. اللہ مسنگ ہے ایکویشن سے، اور اللہ مسنگ اس لیے کیونکہ ظاہر ہے سورہ میں آپ کو حشر کی آیت سناتا ہوں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. مجھ سے ابھی ونڈز آف چینج میں ہی ایک ینگسٹر نے سوال پوچھا بڑا اچھا، خودی پہ اس نے بہت پڑھا ہوا تھا. ینگسٹر نے خودی کا کانسیپٹ بہت پڑھا تھا، علامہ اقبال کا خودی کا. تو اس نے مجھے کہا علی بھائی خودی پہ آپ کا کیا ویو ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ کا کیا ویو ہے؟ اس نے مجھے تھوڑا بہت بتایا جو کہ ٹھیک بتایا اس نے، کہ خودی یہ ہے کہ آپ اپنا انر پوٹینشیل جان لو، اپنی انر کوالٹیز جان لو، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جب اپنے آپ کو پہچان لو گے تو آپ بری ہو جاؤ گے، انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے، یہ وہ. تو میں نے اس سے کہا اصل میں جو ویسٹ کی طرف سے، ویسٹرن فلاسفرز کی طرف سے خودی کا کنسیپٹ آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو. قرآن جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو اللہ کو بھلا گیا تو اللہ نے اسے اس کا آپ بھلا دیا. اور یہی لوگ فاسق ہیں، یعنی ڈس اوبیڈینٹ ہیں، سینرز ہیں، یہ لوگ ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں. قرآن کا کانسیپٹ یہ کہ اللہ کو پہچان تو اپنے آپ کو پہچان جائے گا. یہ قرآنک کانسیپٹ ہے بیسیکلی. جتنا اللہ کو پہچانتے جاؤ گے اتنا تمہاری خودی، تمہارا کانفیڈنس، تمہارا سیلف اسٹیم بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. اللہ کا تعارف، اللہ کی معرفت، اور وہ اللہ کے 99 نام تو ہیں ہی قرآن مجید سے جو ثابت ہوئے. حدیث میں بھی آتا ہے جو ان 99 ناموں کو یاد کرے گا جنت میں انشاءاللہ جائے گا. تو اللہ کے ناموں کو جتنا آپ پڑھتے جائیں گے، ان کے میننگز کو آپ سمجھتے جائیں گے، آپ خودی کے کانسیپٹ پہ جاتے جائیں گے، اور آپ میں سیلف ریلائنس کانفیڈنس کی جگہ توکل بیسڈ کانفیڈنس آتا جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک ہے سیلف ریلائنس کانفیڈنس کہ اپنے اوپر ریلائی کرنا، ایک ہے کہ توکل کے اوپر ریلائی کرنا، اللہ پہ ریلائی کرنا. یہ بہت زبردست کانسیپٹ ہے کانفیڈنس کا، کیونکہ پہلے والے میں اگر آپ گر گئے، آپ کو کوئی فیلئر آ گیا تو آپ کا کانفیڈنس یوں شیٹر ہوگا. دوسرے والے میں اگر کبھی آپ گر جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں گے، کیا کہہ کے کہ اس میں اللہ کی مرضی، میں نے تو اللہ پہ توکل کیا تھا، میں نے تو استخارہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوگی اس میں نے اللہ سے مشورہ کیا تھا، میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گائیڈ لائن فالو کی تھی. دوسرے والے میں آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں گے، پہلے والے میں آپ ٹوٹلی گر جائیں گے، پہلے والے میں آپ ٹوٹلی کولیپس ہو جائیں گے. تو پوائنٹ از کہ نمبر 1 اگر آپ کانفیڈنس گین کرنا چاہتے ہیں لائف میں، یہ میرا اپنا تجربہ ہے. اللہ کو جان، سورہ حشر کی نظر میں اللہ کو پہچانے، اللہ کی بات جہاں ہو رہی ہے جن محفلوں میں وہاں پر بیٹھا کریں، اور خود سے ایسی آیات تلاش کریں کہ ہو از اللہ، ریسرچ کریں بیٹھ کے. میرے پاس ایک ینگسٹر آیا آپ کی عمر کا، کمپیوٹر انجینئر تھا. اس نے مجھے کہا کہ میں یہ جو سافٹ ویئر ہے قرآن سے ریلیٹڈ کافی سافٹ ویئر وہ ہیں ایپس ہیں، اس نے کہا کہ ایک ایپ ہے اس میں بک مارک بھی ہو جاتی ہیں آیات. تو میں نے کہا ہاں ایسی بہت سے ہیں ایپس. اس نے کہا آپ مجھے کوئی ٹاپک بتائیں اس پر میں نے آیات بک مارک کی ہوئی ہیں. یعنی اس کی ریسرچ کا لیول آپ دیکھیں ینگسٹر کا، اور اس کا شوق دیکھیں، ذوق دیکھیں قرآن کے لیے. میں نے کہا اچھا چلو ہوپ کا میں نے سکھا. اس نے ہوپ پر مجھے 4-5 آیات فوراً سے نکال کر پڑھا دی. پھر میں نے اسے کہا اچھا چلو
पॉजिटिविटी पे बात करो तो पॉजिटिविटी पे निकाल कर दिखा दी, इसी तरह जन्नत के ऊपर जन्नत पे आयात निकाल के दिखा दी। तो माय पॉइंट इज कि देखें वो यंगस्टर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, बल्कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर गया, जॉब होल्डर है, रिसर्च कर रहा है, पढ़ रहा है, और जनरल मीनिंग्स तो हर बंदा कुरान से एक्सट्रैक्ट कर सकता है। बाकी ये कि जो फ़िक़ही बातें हैं और टेक्निकल पॉइंट्स हैं उसके लिए एक उस्ताद का इंतखाब कर लिया जाए और उससे समझा जाए कि कुरान उसूल तफसीर समझा जाए उससे। लेकिन ये कि जनरल बातें जो तरगीब दिलाने वाली हैं वो तो हर बंदा पढ़ सकता है कुरान मजीद से, उसके लिए तो कोई ख़ास टेक्निकलिटीज़ नहीं चाहिए। तो पॉइंट इज़ कि जितना आप अल्लाह पे रिसर्च करेंगे आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जितना आप लोगों पे रिलाई करेंगे ना आप वीक होते जाएंगे, ये बात याद रखें। अगर आपके जहन में ये पॉइंट आ गया ना, इब्न तैमिया ने एक किताब लिखी है रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस, कलामुल्लाह.com पर किताब है। वो किताब सिर्फ इस आयत की तफसीर है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप लोग पढ़ेंगे आप कहेंगे इतनी सख्त बातें, इतनी सख्त बातें, उन्होंने इतनी इतनी सख्त बातें की हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक बात की है कि जो बंदा ये कहता है ना कि ये फलाना बंदा मेरी मदद कर सकता है, तो दैट इज पार्ट ऑफ शिरक। वो वाला शिरक तो नहीं है कुफर वाला, लेकिन इट इज पार्ट ऑफ दैट कॉन्सेप्ट